پاکستان کا ہمارا واحد ادارہ ہے جہاں قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے، سائن لینگویج میں بھی اور اسپیچ کے ذریعے سے بھی ناظرہ بھی کروایا جاتا ہے اور حفظ بھی کروایا جاتا ہے الحمدللہ۔ ہماری مسجد جو اوپر ہے اس میں خطبہ جمعہ میں ٹرانسلیٹر آتے ہیں جو ڈیف کمیونٹی کو خطبہ ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اچھا، ان بچوں کے نخرے بھی بڑے ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈ بڑے پیارے پیارے ہیں، ان کے معصوم۔ ہماری ٹیچرز کے اندر ہم نے نوٹ کیا کہ ان کے اندر ایک ماں آ جاتی ہے۔ ایک بچہ ہمارا آیا ہوا تھا تو وہ پیسے نہیں لے کے آیا نا، تو وہ چیز لینا چاہ رہا تھا، ٹوائز تھے، تو ہماری ٹیچر نے اپنی پاکٹ منی میں اس بچے کو شاپنگ کروائی۔ تو وہ لمحہ میرے لیے بڑا خوبصورت اور بڑا امیزنگ تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں دستک ٹی وی، میرا نام عابد اقبال ہے۔ گونگے بہرے بچوں کو اسکول سے نکالا گیا تو ماں کی ممتا نے گوارا نہ سمجھا اور خود ہی اپنا ایک اسکول بنا لیا جہاں پر نہ صرف ان کو تعلیم فری دی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر سہولیات بھی فری دی جاتی ہیں جو کہ انسان کو ایک بچے کے لیے جو ہے وہ ضروری چاہیے ہوتی ہیں۔ ماں میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو جو عمل آپ نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، یہ بتائیں کہ وہ ایسا کیا واقعہ تھا کہ آپ نے اپنا ہی اسکول بنا لیا؟ جی ایکچولی میرے بیٹا سید انس جو سن بول نہیں سکتے، اس سے بڑا ایک بیٹا ہے وہ نارمل ہے، تو دونوں ٹوینس کی طرح تھے، تو بڑے بیٹے کا ایڈمیشن کروانے گئی تو ساتھ میں انس کا بھی کروانے گئی کیونکہ یہ بھی پڑھنے کا بہت شوقین تھا۔ تو بڑے بیٹے کو تو نارمل اسکول والوں نے رکھ لیا، لیکن جب میں نے انس کی بات رکھی تو وہ پرنسپل صاحب تو اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے نا، انہوں نے کہا توبہ توبہ میڈم، آپ ہم نہیں ایسے بچوں کو رکھتے، آپ وہ فلاں اسکول ہے آپ اس کو وہاں بھیجیں۔ تو وہ جو ان کا ایک میرے بچے کو ریجیکٹ کرنے کا جو انداز تھا نا، کیونکہ میرے لیے تو یہ بچہ ایک نارمل کی طرح ہے، بے شک اس میں ڈسیبلٹی تھی لیکن وہ بہت ذہین اور ایکٹیو اور نارمل سے بھی بڑھ کر ایک قدم آگے تھا۔ تو تب میں نے یہ پلان کیا تھا کہ میں ایسے بچوں کے لیے ایک ادارہ بناؤں گی جہاں پر جو سلو لرنر ہیں، جن کو اسکول نکال دیتے ہیں، یا جو ڈسیبل بچے ہیں، ان کے لیے میں ادارہ بناؤں گی جہاں نارمل بچوں کی طرح ہم ان پہ ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ اب کتنا ٹائم اس ادارے کو ہو چکا ہے بنے ہوئے؟ جی یہ 2012 میں 2012 میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، ابراہیم فاؤنڈیشن مرکز فلاح و بہبود کی، تو جس میں میری کچھ بہنیں ہیں، ہم سب مل کر اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ 12 سال آپ نے اپنی زندگی کا وقت اس ادارے کو دیا ہے۔ یہ بتائیں کہ جس جگہ پہ آپ نے یہ ادارہ بنایا، یہ آپ کی اپنی جگہ ہے یا کسی نے ڈونیشن کے اندر جو ہے وہ دی ہوئی؟ یہ جگہ بیسکلی میرے پاس ایک دینی ادارہ موجود تھا جو کہ کسی نے جگہ ڈونیٹ کی تھی، تو وہاں میں فری آف کاسٹ اپنی سروسز دے رہی تھی۔ مجھے پڑھانے کا بڑا شوق تھا اور میں نے ایم فل کیا ہوا ہے ان اسلامک اسٹڈیز، تو میں ترجمہ تفسیر حفظ یہ سب بچوں کو کروا رہی تھی، ساتھ میرے اسٹاف تھا۔ تو اسی بلڈنگ کے اندر، کیونکہ میرے پاس فوری ایسی بلڈنگ موجود نہیں تھی، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم بار بار سوسائٹی میں بھی کہتے رہے کہ ہمیں کوئی ڈونیٹ کر دے یا گورنمنٹ سے ہمیں مل جائے، لیکن ابھی ممکن نہیں ہو سکا۔ تو اسی میں شام میں یہ فارغ تھی بلڈنگ، تو اسی میں ہم نے یہ کلاسز رکھ لیں۔ تو یہ بتائیں کہ اب آپ کے پاس کتنے بچے کتنی تعداد کے اندر پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس 50 بچے آ رہے ہیں، اور بچے بھی آتے ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی اتنی اسپیس نہیں ہے، سو ہم نے بس 50 بچے رکھے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی 50 بچے ہیں یہ یہاں کے مقامی ہیں یا دور کسی دوسرے شہر سے بھی آ رہے ہیں؟ گاؤں سے آتے ہیں کچھ بچے نا، مطلب قریب کے گاؤں سے آتے ہیں، تو دور سے آنا تو پاسبل نہیں ہے، تو ہمارے شہر کے ہی بچے ہیں، ہاسٹل نہیں ہے ابھی ہمارے پاس 3:30 سے 7 بجے تک ہی آتے ہیں ابھی، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس صبح میں ادارہ فری نہیں ہوتا ہے یہ بلڈنگ، تو اس وجہ سے ہم نے سیکنڈ ٹائم رکھا ہے۔ تو الحمدللہ اس میں ہمارے مختلف شعبہ جاتے ہیں، اسپیچ سینٹر ہے، اس میں ہمارے پاس دستکاری جو سینٹر ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر لیب ہے جس میں کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، کلاسز ہیں، تو اسی بلڈنگ کے اندر ہم سب مینیج کرتے ہیں اللہ کے کرم سے۔ یہ بتائیں کہ صرف دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آخروی جو تعلیم ہے وہ بھی دی جاتی ہے؟ جی الحمدللہ ہم پاکستان کا ہمارا واحد ادارہ ہے جہاں قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے، سائن لینگویج میں بھی اور اسپیچ کے ذریعے سے بھی ناظرہ بھی کروایا جاتا ہے اور حفظ بھی کروایا جاتا ہے الحمدللہ۔ آپ ہمارے بچوں کو دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ ان کی ادائیگی ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، درود شریف ہے، قرآن پاک کی آخری صورتیں کتنے خوبصورت انداز سے کجا یہ بچے
بچے صرف ایک اللہ نے ہی انہیں کہنا آتا تھا، اور تھوڑی سی توجہ اور ان کو تعلیم دینے سے اتنا فرق پڑا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ ان کو فقہی مسائل ہیں، ان کو اکرام والدین ہیں، اور ٹیچرز کی تکریم ہے، یہ سب سوسائٹی کے اندر جھوٹ کیا ہے، چوری کیا ہے، اخلاقی تعلیم ویڈیوز کے ذریعے ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس باقاعدہ اسکالر آتے ہیں، وہ خود بھی اسپیشل ہیں، سن بول نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہم نے نیت کی، پلان کیا تو اللہ نے مدد کی، ہمیں ایسے ٹیچر بھی عطا کر دیے کہ وہ سائن لینگویج میں ان کو پریچ کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے بچے مختلف مساجد میں بھی جا کے پریچ کرتے ہیں اشاروں کی زبان میں۔ یہ بتائیں کہ کتنی ٹیچرز آپ کے پاس ہیں، کتنا عملہ جو ہے وہ اس وقت ان بچوں کی خدمات کر رہا ہے؟ ہمارے پاس 12 ہیں اسٹاف ممبرز، اس میں گرلز سیکشن الگ ہے، ان کی ٹیچرز الگ ہیں، نرسری سے لے کر 10th کلاس تک کی وہ بچیاں ہیں۔ اس طرح جونیئر سیکشن ہے بوائز کا، ان کی میم الگ ہیں، اور سینئر بوائز جو ہیں ان کے الگ ہیں، کمپیوٹر کے ٹیچر الگ ہیں، دستکاری اسکول کی انچارج الگ ہیں، ہمارے پاس اسپورٹس کے ٹیچر ہیں، اسکالر ہیں، اسپیچ تھیراپسٹ ہیں، ان کے اسسٹنٹ ہیں۔ تو اس طرح ہمارے تقریباً 12، اور ایک بہت ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی اچیومنٹ دی، وہ یہ کہ ہماری مسجد جو اوپر ہے اس میں خطبہ جمعہ میں ٹرانسلیٹر آتے ہیں جو ڈیف کمیونٹی کو خطبہ ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ میرے اپنے بچے بھی میں نے نوٹس کیا، یہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت شوقین ہے نماز کے، عبادات کے، تو یہ نا جاتے نہیں تھے خطبے میں، بیٹھے رہتے تھے گھر، تو جب بار بار ٹائم پوچھتے تھے نماز کا ٹائم، تو میں ان سے کہتی کہ خطبے کی اتنی فضیلت ہے، اول وقت میں آپ جائیں، تو انہوں نے کہا نا ہمیں سنتا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے بچوں کا بہت ہارڈ ہے نا، اس وجہ سے ہیئرنگ ایڈ سے نہیں یہ سن پاتے، تو یہ کہتے تھے کہ قاری صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی کہ وہ کیا بول رہے ہیں، ہمیں سن نہیں رہا۔ سو اس وقت مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا، پھر ہم نے ایک ٹرانسلیٹر ڈھونڈے، پھر الحمدللہ ہمیں ایک ٹرانسلیٹر ملے، اور وہ ایوری فرائیڈے آ کے ان کو خطبہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں الحمدللہ، ان کو بھی ہم پے کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اس کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں؟ ہم ان کو ڈیلی ہیلدی فوڈ کھلاتے ہیں۔ ہم نے سٹارٹ میں نوٹ کیا کہ بچوں کو نا بھوک ہوتی تھی، میرے بچوں نے بتایا یہ میرے گھر سے لاتے تھے فروٹ، گھر میں کوئی چیز پڑی وہ لاتے، تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ ان کو کھانا کھلانا ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے سجاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ روز ان کے لیے یہ کیوں لاتے ہو نا، ایسے کسی بات سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ان کو بھوک ہوتی ہے، یہ کہتے کہ کچھ ہے کھانے کو۔ تب مجھے ہوا کہ اچھا، تو پھر میں نے خود رائس بوائل کرنے، ایسے جو جلدی سے چیز پک جائے، نوڈلز، وہ پھر میری کچھ بہنیں تھیں وہ آئیں اور وہ بچوں سے ملی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی جنت کمانی ہے، تو وہ سب تھوڑے ڈونیشنز دے کے، اور پھر وہ کھانا خود بیک کرتی تھی، مسز فلک تھیں، اور وہ خود آ کے بچوں کو سرو کرتی۔ پھر ہم ایک شیف مل گئی، تو اب ڈیلی ہیلدی فوڈ جو ہے ان کو کھانا دیا جاتا ہے، ان کو موسموں کے کپڑے دیے جاتے ہیں، سردیوں کے، گرمیوں کے شوز وغیرہ ہیں، عیدین کے ان کو تحائف دیے جاتے ہیں، عیدی دی جاتی ہے، چوڑیاں، یہ وہ، اور گاہے بگاہے بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی، ہم کوئی پکنک کا، کوئی باہر لے جانے کا، کوئی پارٹی کرنے کا، اس طرح کے بھی جتنے بھی خصوصی ایام آتے ہیں، جیسے 6 ستمبر ہے، 14 اگست ہے، وہ سارے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جیسے اب ربیع الاول کا ایک بڑا ہم ان کے لیے آرگنائز کریں گے، ربیع الاول کا سیرت کا پروگرام انشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ یہ تقریباً کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ایک مہینے کا؟ تقریباً ایک مہینے کا کم از کم ہمارا 2 لاکھ روپے ہے، اور وہ فنڈس ہیں سارے نا ہماری بہنیں ہی دیتی ہیں، ہمارے سارے ڈونر جو ہیں وہ فیمیل ہیں۔ ایک ہمارے بیٹا ہے ہمارا اسامہ آصف ہے، مسز آصف کا بیٹا ہے، میری بہن ہی وہ لگتی ہیں، ان کا وہ بچہ ہمارے ساتھ شامل ہے، اور باقی ساری ہماری فیمیل ہیں، ہم مل کر ہی اس کو چلا رہے ہیں۔ یہ وسائل تو کم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کام بڑا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نزدیک سے جتنے بھی لوگ ہیں چکوک سے آتے ہیں، تو وہ لوگ بھی فیس وغیرہ ادا کرتے ہیں، یا جب وہ آتے ہیں تو آپ ان کو شروع سے ہی بتا دیتے کہ ہم نے آپ سے فیس نہیں لینی؟ ہاں جی، اصل میں نا جب ہم نے سٹارٹ کیا نا کرنا تو فری آف کاسٹ تھا، لیکن میں نے نوٹس کیا کہ یہ تو بہت وہ لوگ ہیں جن کا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ کسی کے بابا جو ہیں وہ فروٹ کی ریڑھی ہے، کوئی چائے کے کھوکھے پہ لگے ہیں، کوئی چھلیوں کی ریڑھی لگاتے ہیں، کوئی کسی کا ٹرک چلا رہے ہیں، تو اس میں اتنی انکم نہیں تھی، فیملیز اتنی بڑی، 9 بچے ہیں، 4 ڈیف ہیں، مائیں گھروں میں کام کر رہی ہیں، تو ان سے ہم نے کیا فیس لینی تھی۔ سو ہم لوگ ان کو اسٹیشنری بھی دیتے ہیں، ان کو ہیئرنگ اسیسمنٹ فری کروائی جاتی ہے، ہیئرنگ ایڈ فری لگوایا جاتا ہے، اسپیچ فری ہوتی ہے، اسپورٹس ان کو کروائی جاتی۔ ہاں کچھ بہت اچھی فیملی کے بچے بھی آئے، پھر ہمارے ڈونر اس چیز پہ بات کرتے تھے
کہ یہ بچے تو اچھی فیملیز سے ہیں, ہم تو دیتے ہیں اپنے زکوٰۃ, خیرات, صدقات کہ ہم اسپیشل بچوں اور ڈیزرونگ کو کریں. تو پھر ہم ان پیرنٹس سے کہتے تھے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر تو ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں سو پھر ان کا جو خرچہ ہے وہ آپ دے دیں. تو اس میں کوئی 500, کوئی 1000, 2000, وہ میرا خیال 3-4 فیملیز ہیں, وہ یہ کہ ان کی خودداری بھی قائم رہے اور اس وجہ سے وہ, ادروائز یہ تو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے نا دراصل, تو یہ فری آف کاسٹ ہی ہم سروسز دیتے ہیں. یہ بتائیں کہ لاسٹ پہ یہ بتائیں کہ ایک جو نارمل بچہ ہوتا ہے اس کو سمجھانا, اس کو تعلیم دینی, اس کے تمام تر معاملات کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بچے جو اسپیشل ہوتے ہیں ان کو پھر کیسے آپ سنبھالتی ہیں؟ ٹیچر حضرات نے نہیں کبھی کہا کہ ہم ان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ یہ کون سا ہمارے اپنے بچے ہیں جو کہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور ہم ان کے نخرے دیکھیں یا ان کی پریشانیاں دیکھیں؟ بالکل صحیح کہا. اچھا, ان بچوں کے نخرے بھی بڑے ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ بڑے پیارے پیارے ہیں, ان کے معصوم. شروع میں ٹیچرز تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں, حالانکہ یہ اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز ہیں سب لوگ. شروع میں تھوڑا سا بچوں سے انٹریکشن کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, پھر ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتاتے ہیں. ایک تو پیغمبری پیشہ ہے, دوسرا یہ کہ یہ جنت کا راستہ ہے. ایک بچہ بھی مفید شہری بنتا ہے تو جنت آپ کے لیے آسان ہو گئی. تھوڑی سی پین, اس کو اس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کا مورائل ہائی کرتے ہیں. ان کے لیے بھی انسینٹیوز ہوتے ہیں ہمارے ٹیچرز کے لیے. الحمدللہ یہ بچے دل سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, دل سے کنیکٹ کرتے ہیں. ہماری ٹیچرز کے اندر ہم نے نوٹ کیا کہ ان کے اندر ایک ماں آ جاتی ہے. الحمدللہ ایک ماں کی خود, مطلب مجھے سم ٹائم لگتا ہے میرے سے بھی بڑھ کے. ایک دفعہ ہم نے یہاں سستا بازار ڈیف کمیونٹی کے لیے لگایا تھا, یعنی جس میں بڑے اسکولوں کے بچوں نے دی یا اپنی چیزیں ڈونیٹ کی, تو کوئی چیز 10 کی, 20 کی, 30 کی, جوتے, بیگ, کپڑے, زیادہ زیادہ 50-60 کی چیزیں تھیں. تو اس میں نے ایک بچہ ہمارا آیا ہوا تھا, تو وہ پیسے نہیں لے کے آیا نا, تو وہ چیز لینا چاہ رہا تھا, ٹوائز تھے. تو ہماری ٹیچر نے اپنی پاکٹ منی میں اس بچے کو شاپنگ کروائی. تو وہ لمحہ میرے لیے بڑا خوبصورت اور بڑا امیزنگ تھا کہ کیسا اللہ پاک دل میں ان کا پیار اور محبت اور احساس جگا دیتے ہیں